انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے جو کہ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہیں، ان کے ذریعے بھی کیا کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم آپ کو بتاجا آپ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہیں گے، یعنی کہ سوڈا مشروبات سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں ان میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں ان کے، اگر ان کا استعمال زیادہ کیا جائے گا تو کیا مسائل پیدا ہوں گے، یہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سوڈا مشروبات یعنی کہ یہ کولڈ ڈرنکس کے مشروبات یا ایسے مشروبات پیتے ہیں جس میں شکر گھلی ہوتی ہے، مثلا چائے یا روح افزا وغیرہ، تو ان کی کمر پھیلنے لگتی ہے، یعنی کمر کے گرد چربی زیادہ جمع ہونے لگتی ہے۔ تاہم ایک نئی طبی تحقیق سے یعنی کہ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ سوڈا مشروبات کی ذاتی ایک اور خطرے سے بھی دوچار کرتی ہے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہر ایک فرد کے لیے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے کوئی سائن سمٹم نہیں ہوتے، اور جو بھی فرد ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر یعنی کہ رہنے لگے، جو کہ اعصابی تناؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا غذا کے مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو کافی عرصے تک اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کسی فرد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ اچانک کسی وجہ سے باڈی اسکریننگ یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور انہوں نے بلڈ پریشر چیک کیا آپ کا، تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے اور آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ ایک طبی جرید ہے یہ ہائپر ٹینشن، جس کا نام ہی ہائپر ٹینشن ہے، میں تقریباً 3000 یعنی کہ 3000 افراد پر مشتمل ایک جائزے میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دن بھر میں ایک سے زیادہ مرتبہ شکر سے تیار مشروبات استعمال کی یا کیا تھا، ان کا بلڈ پریشر تقریباً 12 اونس یا اس سے کم مشروب پینے والے لوگوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر بڑھا ہوا تھا۔ یعنی جو لوگ اس قسم کے مشروبات پیتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا پایا گیا۔ 2010 میں یا 2010 میں جریدے سرکولیشن میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بھی بتایا گیا تھا کہ جب 810 ایسے افراد یعنی 810 ایسے افراد نے جن کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا رہتا تھا یا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، یعنی پری ہائپر ٹینشن کے مریض تھے، شکر ملے مشروبات کا استعمال 18 منتھ یعنی 18 ماہ تک کم رکھا تو ان کا بلڈ پریشر گھٹ گیا۔ واضح ہے کہ ہائی بلڈ پریشر امراض قلب اور فالج کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ اس وجہ سے بھی کولا اور دیگر شکر ملے مشروبات کا استعمال گھٹا دینا چاہیے، جن میں کیلوریز بہت ہوتے ہیں یعنی کہ حرارے بہت ہوتے ہیں، اور اہم غذائیت نام کو نہیں ہوتی، یعنی کہ اس میں کوئی غذائیت تو نہیں ہوتی، صرف یعنی کہ اس میں شوگر ہوتی ہے، شکر ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے اس کے اندر جو ہے گیس بھری جاتی ہے، جو اس کی وجہ سے بھی یعنی کہ ایسیڈک جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ حالیہ اعداد شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہر امریکی شہری ایک سال میں تقریباً 35 گیلن سوڈا مشروبات پی جاتا ہے، جبکہ سال بھر میں فی کس دودھ پینے کی مقدار 21 گیلن، کافی 24 گیلن اور بیئر جو ہے وہ 22 گیلن پی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے مشروبات یعنی کہ سوڈا مشروبات کولڈ ڈرنکس وغیرہ کتنی زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ دودھ سب سے کم استعمال کیا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کم استعمال کیا جاتا ہے، کافی زیادہ پی جاتی ہے 24 گیلن، اور بیئر جو ہے نا وہ 22 گیلن پی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ غذائیت والی جو وہ ہے ملک ہے، دودھ ہے، جسے سب سے کم استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے
کولڈ ڈرنکس، کافی اور بیئر وغیرہ بہت زیادہ پی جاتی ہیں۔ یہ سب مسئلہ اس وجہ سے بنا ہے کہ جو کمپنیاں یا کولڈ ڈرنکس بنانے والی کمپنیاں اپنی پبلسٹی ٹی وی پر اور مختلف جرائد میں، اخباروں کے ذریعے کرتی ہیں، جس کے ذریعے لوگوں کے ان کو پینے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں کہ جو چیزیں غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں ان کا استعمال بڑھانا چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور جن میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی سوائے اشتہار بازی کے ذریعے ان کو اس طرح بہتر کر کے بتایا جاتا ہے جیسے کہ ان چیزوں میں ہی ساری غذائیت ہے، ان چیزوں میں ہی ساری طاقت ہے، وہی مشروبات سب سے زیادہ اہم ہیں آپ کے لیے، اور جو اہم مشروبات ہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں مہیا کی جاتی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے اور ہائپر ٹینشن جیسے مسائل آپ کو گھیر لیتے ہیں۔